بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول وأولی الأمر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوه إلی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذالک خیر واحسن تأویلا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ سامعین کرام، آج انشاءاللہ العزیز ہم گفتگو کریں گے سورہ نساء کی آیت نمبر 59 سے، جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اے ایمان والو اطاعت کرو، حکم مانو اللہ کا اور اطاعت کرو اللہ کے رسول کی۔ اس آیت کو اللہ رب العزت نے کس موقع پر نازل فرمایا، اس کا شان نزول کیا ہے، کیا وجہ ہوئی کہ اللہ نے اس آیت کو نازل فرمایا؟ روایتوں میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک لشکر خالد بن ولید کی سپہ سالاری میں ان کو امیر لشکر بنایا، ایک علاقے کی طرف جہاد کرنے کے لیے بھیجا، اور اس لشکر کی فوج میں صحابی رسول حضرت عمار بن یاسر بھی تھے بطور سپاہی۔ جس علاقے میں آپ کو جہاد کے لیے بھیجا گیا، جب اس علاقے والوں کو پتہ چلا کہ لشکر اسلام آ رہا ہے جہاد کے لیے، تو وہ علاقے والے راتوں رات اپنے سامان کو اٹھا کر، بچوں کو لے کر، گھروں کو خالی کر کے علاقہ چھوڑ کے دور چلے گئے، راتوں رات اندھیرے میں نکل گئے۔ صرف ایک گھر وہاں بچ گیا، اور وہاں جو گھر بچا اس کے بچے، اس کا سامان سب موجود تھا۔ جب اس شخص کو پتہ چلا کہ لشکر اسلام علاقے میں پہنچ چکا ہے، تو وہ کسی طرح کرتے کراتے جستجو کے بعد حضرت عمار بن یاسر کے پاس پہنچ گیا، جو کہ سپاہی تھے ایک۔ حضرت عمار بن یاسر کے پاس گیا اور جا کر انہوں نے کہا کہ میں اسلام لے آیا ہوں، میں مسلمان ہو گیا ہوں، اگر میرا اسلام لانا فائدہ مند ثابت ہو تو میں یہاں رکوں بچوں کے ساتھ، سامان کے ساتھ، اور اگر میرا فائدہ مند اسلام لانا ثابت نہیں ہوتا تو پھر میں بھی بھاگ جاؤں، دوسروں کی طرح نکل جاؤں میں بھی۔ حضرت عمار بن یاسر نے فرمایا کہ تمہیں تمہارا اسلام لانا فائدہ دے گا، مفید ہوگا، تم رک جاؤ یہیں پر ہی، میں تمہیں امان دیتا ہوں، میں امان دیتا ہوں تمہیں۔ وہ مطمئن ہو کر چلا گیا گھر اپنے۔ صبح جب حضرت خالد بن ولید نے حکم فرمایا کہ اس علاقے پر حملہ کرنے کا، جب وہاں پہنچے فوج لے کر، تو دیکھا کہ سارا علاقہ خالی ہے، ایک گھر ہے بس جہاں پہ رہنے والے بھی موجود ہیں، اس گھر کے سامان بھی موجود ہیں، ان کو قید کر لیا، کیونکہ حضرت خالد بن ولید کو یہ پتہ نہیں تھا کہ حضرت عمار بن یاسر جو ہیں وہ ان کو امان دے چکے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید نے ان کو پکڑ لیا، قید کر لیا، ان کے سامان کو بھی لے لیا۔ جب یہ خبر حضرت عمار بن یاسر تک پہنچی
تو انہوں نے کہا کہ میں نے ان کو امان دیا ہے، ان کو چھوڑ دو۔ حضرت خالد بن ولید نے فرمایا کہ امیر لشکر میں ہوں، میری اجازت کے بغیر تم نے یہ فیصلہ کیسے کیا؟ آپس میں تھوڑی سی رنجش ہو گئی۔ اسی طرح بہرحال ان کو قید کر لیا، سامان کو قبضے میں کر لیا، اور رنجش ہوتی رہی، اور اس طرح جو ہے نا وہ مدینے واپس چلے گئے۔ پھر یہ مقدمہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کیا گیا کہ اس طرح عمار بن یاسر نے امان دے دیا، جبکہ امیر لشکر میں تھا، فیصلہ میرا ہونا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے واقعہ سنا اور فیصلہ حضرت عمار بن یاسر کے حق میں فرما دیا، اور فرمایا کہ جو امان دیا تھا عمار بن یاسر نے وہ برقرار رکھا جائے گا، اور جن کو قید کیا تھا ان کو بھی آزاد کر دو، اور ان کے سامان کو واپس لوٹا دو ان کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ فرما دیا۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فیصلہ فرمایا تو حضرت خالد بن ولید آگے بڑھے اور آ کر عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ، آپ ایک غلام کو میرے سامنے کھڑا کر رہے ہیں، میرے مقابلے میں کھڑا کر رہے ہیں آپ، جبکہ میں امیر تھا لشکر کا، فیصلہ میرا ہونا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے خالد بن ولید، جو عمار کو برا کہے خدا اس کا برا کرے، اور فرمایا کہ جو عمار سے بغض رکھے خدا اس سے بغض رکھے، فرمایا جو عمار پر لعنت کرے خدا اس پر لعنت کرے گا۔ حضرت عمار بن یاسر تو محفل سے اٹھ کر چلے گئے۔ حضرت خالد بن ولید نے جب یہ سنا تو وہ بھی پیچھے پیچھے حضرت عمار بن یاسر کے دوڑے، ان کے دامن سے لپٹ گئے اور ان کو راضی کر لیا، اور پھر اس کے بعد جب حضرت عمار بن یاسر کو راضی کیا تو ان سے معذرت بھی کی جا کر۔ اس موقع پر اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کو نازل فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اس موقع پر اس آیت کو نازل فرمایا۔ ذرا دیکھیے گا صحابہ کا مزاج کہ آج اگر ہمارے کیے ہوئے کسی فیصلے کو رد کر دے کوئی، اور ہمیں کہیں یہ لگے کہ ہمارے فیصلے کو برقرار نہ رکھا گیا، تو ہمارا ری ایکشن کیا ہوتا ہے؟ وہاں حضرت خالد بن ولید امیر لشکر تھے، حضرت عمار بطور سپاہی تھے، ان کے فیصلے کو برقرار رکھا گیا، اور پھر جب ان کی فضیلت رسول اللہ نے فرمائی تو خود دوڑتے ہوئے گئے اور جا کر ان کو راضی کیا انہوں نے۔ یہ صحابہ کا مزاج تھا۔ اللہ رب العزت نے اس موقع پر اس آیت کو نازل فرمایا اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور پھر فرمایا وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور جو حاکم ہیں تم میں سے ان حاکموں کی بھی اطاعت کرو۔ جو حاکم ہیں، جو اولی الامر ہیں، ان کی بھی اطاعت کرو۔ اولی الامر سے کیا مراد ہے اس آیت کے اندر؟ اس کے اندر مختلف اقوال ہے۔ بعض فرماتے ہیں کہ اولی الامر سے مراد لشکروں کے امیر جو ہوا کرتے تھے، یعنی سپہ سالار جو ہوتے تھے، یہاں اس سے وہ مراد ہے ایک روایت کے اندر، کہ حکم ہے کہ ان کی اطاعت کیا کرو، جو وہ کہیں ان کی اطاعت کیا کرو۔ جیسا کہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ حضرت علی مرتضیٰ نے فرمایا کہ امام پر فرض ہے، جو حاکم ہو نا کسی قوم کا یا کسی لشکر کا حاکم ہو، امیر ہو، تو آپ نے فرمایا کہ اس امام پر فرض ہے کہ جب وہ فیصلہ کرے تو اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ کرے۔ یہ امام کی ذمہ داری ہے۔ اور فرمایا کہ جب امانت رکھوائی جائے تو امانت بھی ادا کرے، امین بھی ہونا چاہیے امام جو ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جب اس نے
ایسا کیا اپنی رعیت کے اندر، اپنی قوم کے اندر، تو پھر اس قوم کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ بھی امام کا حکم بھی سنے اور اس کی اطاعت بھی کرے۔ پھر جبکہ امام ایسا ہو، حاکم ایسا ہو، تو پھر ذمہ داری ہے۔ اسی طرح ایک روایت ہے کہ یہاں لفظ اولی الامر سے مراد علماء کرام ہیں، فقیہ ہیں۔ ایک روایت کے اندر یہ بھی مراد ہے کہ جو دیندار لوگ ہیں وہ مراد لیے گئے ہیں یہاں پر، اور ایک روایت میں اہل علم اس سے مراد ہے، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء جو ہیں وہ انبیاء کے علم کے وارث ہیں، اس لیے وہ بڑے ہوئے تو فرمایا کہ ان کا بھی اطاعت کرو، ان کا بھی حکم مانو۔ اس لیے چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابیوں، لوگ تمہارے تابع ہوں گے، لوگ تمہارے تابع ہیں، چونکہ لوگ زمین کی اطراف سے تمہارے ارد گرد آئیں گے اور تم سے دین سیکھ کر جایا کریں گے۔ تو اس حدیث کے اندر، اس روایت کے اندر جو اہل علم تھے، جو صحابہ کرام تھے، ان کو امیر، بطور امیر جو ہے وہ پیش کیا گیا۔ یہاں پر ایک مسئلہ میں عرض کرتا چلوں کہ امیر کی اطاعت کا تو حکم دیا گیا ہے، لیکن کیا ہر امیر کی اطاعت کی جائے؟ اس کی ہر بات کو مانا جائے؟ مسئلہ سمجھ لیجئے اچھی طرح سے کہ امیر کی اطاعت کا حکم ہے یہاں پر، لیکن صرف اس حکم پر عمل کرے گا وہ کہ جو ایسے احکام ہوں جو شرع کے مطابق دے رہا ہو۔ اگر کوئی امیر ایسا حکم دے رہا ہو کہ جو شرع کے خلاف ہو، شریعت کے خلاف ہو، تو اس کی اطاعت نہیں کی جائے گی، اس کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ جو شریعت کے مطابق ہے اس کی اطاعت کی جائے گی۔ آگے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اور اگر آپس میں کوئی تنازع ہو جائے، تمہارا آپس میں کسی معاملے میں جھگڑا ہو جائے تمہارا، تو پھر فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو تم اس کا فیصلہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف لے جاؤ، خود ہی حل نہ کرنے لگ جانا وہاں پر، بلکہ تم اس کا جو فیصلہ ہے وہ رسول اللہ کی بارگاہ کے اندر لے جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر اس کا فیصلہ جو ہے وہ پیش کر دو۔ اگر تمہارے یہاں درمیان میں آپس میں کوئی جھگڑا ہو جائے، کوئی اختلاف ہو جائے، لیکن یاد رکھیے گا اگر علماء کے درمیان کوئی اختلاف ہوگا نا، تو اس کا فیصلہ بھی اللہ اور اس کے رسول کی طرف اور اس کے ارشادات کی طرف ہی لوٹایا جائے گا۔ جب تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام ظاہری طور حیات میں تھے، ظاہری طور پر حیات تھے، اس وقت تک تو حضور کی بارگاہ کے اندر فیصلہ ڈائریکٹ لے جایا جاتا، لیکن اب چونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ظاہری پردہ فرما چکے ہیں، تو اب اگر مسئلہ ہو تو کہاں لے جایا جائے؟ اب کتاب اللہ اور سنت رسول موجود ہے۔ اب اگر کوئی معاملہ ہوگا تو آپ اپنے جھگڑوں کا فیصلہ کتاب اللہ سے تلاش کریں گے، وہاں ملتا ہے تو ٹھیک، اگر نہیں یا شرع نہیں مل رہی، وہاں آپ کو وضاحت نہیں ہو رہی، تو پھر رسول اللہ کی سنت کی طرف لے جائیں گے آپ۔ تو یہ ہو گیا اللہ اور اس کے رسول کی طرف، اس جھگڑے کو اور اس کا جو ہے وہ فیصلہ یہاں پر لے جایا جائے گا۔